السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ورحمة ربك خير مما يجمعون۔ ہر قسم کی دوسنا تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ انگنت تعداد بے شمار میں حد و حساب درود و سلام عقائد و جہاں امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسلیم۔ حضرات محترم، گزشتہ خطبہ میں مزدوروں کے حقوق کے حوالہ سے آپ حضرات کے سامنے گفتگو کی گئی۔ اس حوالہ سے چند واقعات چند باتیں جو بیان کرنے سے رہ گئی، آج اختصار کے ساتھ ان کو بھی آپ حضرات کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی تقسیم درجات کے لحاظ سے جو کی ہے، جو آیت کریمہ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کے حوالہ سے بات کر رہا ہوں۔ وہ اللہ نے نظام اس دنیا کا نظام چلانے کے لیے کیا۔ وہ اللہ تبارک و تعالی نے تو تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، رسول بھی دنیا میں بہت سارے بھیجے اور ان میں بھی ایک دوسرے پر فضیلت دی۔ تو پھر عام انسان جو اللہ نے اس دنیا میں بھیجے، ان میں بھی اللہ نے کسی نہ کسی حوالہ سے ایک دوسرے پر سب کو فضیلت دی۔ کچھ کو مزدور بنا دیا اور کچھ کو مالک بنا دیا، وہی اس نے نظام چلانا ہے۔ اور گزشتہ خطبہ میں بھی یہ میں نے بات کی تھی
کہ بے شک کوئی مزدور ہو، کوئی غریب ہو، کوئی کسی کا ملازم ہو، اس کی اپنی ایک اہمیت ہوتی ہے، کیونکہ مزدور کے بغیر، ملازم کے بغیر، ورکر کے بغیر کوئی بھی آجر ہے، کوئی بھی تاجر ہے، وہ بے آسرا ہو جاتا ہے۔ اس کے بغیر اس کی دکانداری، اس کا نظام، اس کا کاروبار، اس کی فیکٹری نظام نہیں چلتا، درم برم ہو جاتا ہے۔ اور آپ حضرات نے کئی مرتبہ یہ سنا بھی ہوگا کہ فلاں جگہ پر فیکٹری میں جو ان کے ملازم تھے یا ان کے نوکر تھے یا ورکر تھے یا مزدور تھے، انہوں نے ہڑتال کر دی ہے۔ تو جب مزدور ہڑتال کر دیتے ہیں تو کام رک جاتا ہے، نظام رک جاتا ہے، درم برم ہو جاتا ہے۔ بہرحال حضرات، مزدوروں کو ان کی اجرت پوری کی پوری دینا یہ تو ان کا حق ہے، جو نہیں دیتا وہ کسی انسان کا حق کھاتا ہے، جو کسی کا حق کھاتا ہے اس کی نجات مشکل ہو جاتی ہے۔ حق کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ تعاون بھی کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، اور یہ نیکی اور تقوی کے حوالہ سے ہی کسی کے ساتھ تعاون کرنا ہے۔ یعنی جو آپ تعاون کر رہے ہیں کسی مزدور کے ساتھ، اس لیے ہے کہ وہ حلال روزی کماتا ہے، اس کی مدد ہو جائے، تاکہ وہ، اور آج کل کے دور میں جو معیشت کا دیا پانچا ہو چکا ہے، وہ جتنا بھی کما کے گھر لے جائے گھر کے اخراجات پورے نہیں ہوتے اور قرض اٹھانا پڑتا ہے، اور اگر کوئی قرض نہیں اٹھاتا تو پھر اس کو حلال اور حرام کی تمیز تھوڑی سی اس کو پیچھے ہٹنا پڑتا ہے۔ اور قرض اٹھانے کے حوالہ سے تو ماشاءاللہ آپ حضرات، جو بھی ہمارے ملک کی حکومت آتی ہے وہ جو جتنا زیادہ قرض لیتا ہے وہ اتنی زیادہ اس کو کامیابی بتاتا ہے کہ ہم نے IMF سے معاہدہ کر لیا، اتنے قرضے کی رقم ہمیں ملنے والی ہے۔ وہ جتنا زیادہ جو قرضہ لیتا ہے وہ اپنے آپ کو اتنا زیادہ کامیاب کر ڈالتا ہے۔ تو پھر ظاہری بات ہے جب حکومتیں یہ کام کریں گی تو پھر عوام نے بھی تو کرنا ہی کرنا ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہم پاکستانی شہریوں میں سے جو جتنا مقروض ہے اللہ اس کے قرض کی ادائیگی کے وسائل پیدا فرمائے، اور ہمارے ملک عظیم پاکستان پر، ہمارے وطن عزیز پر جتنا بھی کرتا ہے اللہ اپنے غائبانہ مدد کر کے یہ سارا قرضہ اترنے کی توفیق۔ حضرات، ملک پر قرضہ ہے تو عوام پر قرضہ ہے، تو عوام کے ہم بھی مقروض ہیں، وہ کسی نہ کسی طور پر ہم اس قرض کی ادائیگی کرتے ہیں، پتہ نہیں چلتا۔ بہرحال تو اگر کسی مزدور کے ساتھ تعاون کر دیا جائے، اجرت سے زیادہ دے دیا جائے، اس کے کافی فوائد ہیں۔ ایک تو اس کو خوشی ہوگی، اس کو خوشی ہوگی۔ تو حضرات، کسی انسان کے چہرے پر خوشی لا دینا یہ بہت بڑی بات ہے، کسی کو خوش کر دینا۔ اب آپ نے سنا ہوگا کئی یہ بھانڈ جن کو مراسی بھی کہتے ہیں، اس پیشے کے اعتبار سے کر رہا ہوں، اگر کوئی ذات کے اعتبار سے ہے تو وہ میری بات سے ناراض نہ ہو۔ مطلب بھانڈ جو ہوتے ہیں، اسٹیج اداکار ہوتے ہیں، وہ جھوٹ بول بول کے لوگوں کو ہنساتے ہیں، اور وہ یہ سامنے رکھتے ہیں کہ ہم اتنی پریشانیوں کی گھرے ہوئے لوگوں کے چہرے پر مسکراہٹ لاتے ہیں، پتہ نہیں کتنی نیکی کرتے ہیں۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس کے بارے میں وعید ہے کہ جو شخص جھوٹ بول کر لوگوں کو ہنساتا ہے اس کے بارے میں بڑی سخت وعید ہے، لیکن وہ پھر بھی یہ کام کر کے اپنے طور پر جو ہے وہ بڑے اپنے اندر مطمئن ہے۔ لیکن جو شخص بغیر جھوٹ کے اور صحیح شرعی کام کر کے کسی کے ساتھ نیکی کر کے اس کو خوش کرتا ہے تو اس کے پھر کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس اپنے بندے سے راضی ہوتا ہے جو کسی بندے کو راضی کرتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ وہ دوبارہ جب آپ کا کام کرے گا خوشی کے ساتھ کرے گا، شوق کے ساتھ کرے گا، اور اس امید سے کرے گا کہ یہ بندہ حق نہیں مانتا، حق اس نے کیا مانا ہے تو زیادہ دیتا ہے۔ تو حضرات، اگر ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر آپ کا ملازم
آپ کا غلام آپ کے لیے کھانا پکاتا ہے، آگ پر جلتا ہے، تپش برداشت کرتا ہے، وہ آپ کے لیے کھانا پکا کر لے کے آتا ہے، تو احسن یہ ہے کہ اس کو ساتھ اٹھا کر کھلاتا ہے یا اس کو اس میں سے کچھ حصہ دے دو۔ فرمایا اگر سالن کھانا تھوڑا ہے تو ایک دو لقمے اس کو لازمی دے دو تاکہ اس کی انجوئی ہو جائے کہ میں نے کھانا پکایا، مجھے کچھ ملا، محنت بے شک آپ نے اس کو اجرت دے دی۔ بہرحال مزدور کی اجرت طے کر کے مزدوری کروانی چاہیے، جیسا کہ قرآن کریم میں آتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام کے درمیان خدمت کے معاملات کے طے ہونے کا ذکر ہے۔ قالت اقداؤہما یا ابت استاجرہ ان خیر من استاجرت القوی الامین۔ ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک نے کہا، اس کے پیچھے تھوڑی سی کہانی ہے، بس آپ جانتے ہیں، سنی ہوئی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب آئے تھے شعیب علیہ السلام کے علاقہ میں جب آ گئے تو دو لڑکیاں جو ہیں وہ بیٹھی ہیں اپنے جانوروں کو بھیڑ بکریوں لے کر کھڑی ہیں، لوگ پانی پلا رہے ہیں کنویں سے، تو آپ نے جا کر پوچھا تم کیوں نہیں پلاتی؟ فرمایا وہ لڑکیاں ہیں، کمزور ہیں، ماں پڑتا تھی بیٹھی تھی، اب جو لوگ اپنے پلا کر جانوروں کو پانی چلے جائیں گے پھر ہماری باری آئے گی۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ یہ کیوں بیٹھے ہیں، ان کے بکریوں کو ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا، گھر گئی تو باپ نے کہا کہ آج اتنی جلدی آ گئی، آج جلدی کیسے آ گئی؟ تو انہوں نے جب بتائی ساری بات، پھر قالت اقداؤہما میں سے ایک نے کہا کہ ہم انہیں اپنی مزدوری پر نہ رکھ لیں کہ یہ بڑے قوی بھی ہیں، مضبوط بھی ہیں، امانت دار بھی ہمیں لگتے ہیں، اور ویسے بھی جو عورت ہوتی ہے نا وہ مردوں کی نگاہ کو، اس کی حرکت کو، اس کی چال کو، اس کا اپنی طرف دیکھنے کو، اس کے بات کرنے کے انداز کو بڑی جلدی سمجھ آتی ہے کہ یہ بندے کی نیت کیسی ہے۔ وہ بھی نبی کی بیٹیاں تھی اور ادھر اللہ کے بننے والے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام تھے، تو انہوں نے پہچان لی ان کی چال ڈھال، ان کا دیکھنا، ان کے ساتھ بات کرنا، کہا یہ بڑے امانت دار ہیں، ان کو ہم رکھ لیتے ہیں۔ تو باپ نے کیا کہا، انی اريد ان انکحک احدی بنتی هاتین علی ان تأجرنی ثمانیہ حجج۔ حضرت موسیٰ سے کہا کہ میں اپنی دونوں لڑکیوں میں سے ایک کا تمہارے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس کے لیے اجرت ہے کہ تم 8 سال میری خدمت کر، 8 سال میری خدمت کر، فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ، اگر تو 10 سال کر دے تو یہ تیری طرف سے ہمارے اوپر تحفہ ہوگا، احسان ہوگا۔ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ، میں تمہارے لیے کوئی سختی نہیں چاہتا، تمہیں مشقت میں نہیں ڈالنا چاہتا، سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا مجھے بھلا آدمی پائیں گے، انہوں نے صاحب سے کیا کہا کہ مجھے آپ بھلا آدمی پائیں گے، شعیب نے کہا قال ذلك بینی و بینک، کہا یہ ہمارے اور تمہارے درمیان کیا ہو گیا، معاہدہ ہو گیا، ایما الاجلین قضیت فلا عدوان علی، اور اس میں کوئی مجھ پر زیادتی نہ ہو، واللہ علی ما نقول وکیل، اور جو ہم یہ کر رہے ہیں اس پر اللہ کا ساتھ ہے۔ مطلب اس آیت مبارکہ کا مفہوم کیا ہے کہ اجرت جو بھی ہو اس کو طے کر دیں کہ یہ اجرت 8 سال تم میری خدمت کرو، پھر اس کے بعد میں اپنی بیٹی کا تمہارے ساتھ نکاح کر دوں گا۔ تو حضرات اجرت طے کرے اور اس کے بعد پوری ادا کرے، اور پھر مزدور کو مزدوری کے وقت تک اس سے کام کروائے، مزدور سے وقت تک کام کرنا، یہ نہیں بات ہوتے مزدور لگوا لیا ٹائم اس کا اوپر ہو گیا تو لگا رہے یار آبی کام کر، اور شام کو جاتے وقت اس کو وہی دے جو اس کے ساتھ 5 بجے تک ہی طے ہوئی ہے کام 8 بجے تک کروا لیا، تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ الم یروا انا جعلنا اللیل لیسکنوا فیہ والنہار مبصرا، اللہ تبارک و تعالی نے کہا کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے رات کو اس لیے بنایا کہ اس میں آرام حاصل کریں، اور دن کو ہم نے اس لیے روشن بنایا، ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، ایمان لانے والوں کے لیے اس میں کیا ہے، نشانیاں کہ دن کو ہم نے بنایا روشن تاکہ اس میں کام کاج کیا جائے، روزی کمائی جائے، اور رات کو ہم نے بنایا آرام حاصل کرنے کے لیے، لیکن ہم نے لیٹ نائٹ ڈیوٹیاں، ہمارا اپنا کام لیٹ نائٹ والا ہے، کیا کریں، دنیا اب چلی اس طرف پڑی ہے، ہمارے عقیدے، ہمارا ایمان، ہمارا توکل کمزور ہے، اس وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ رات کو کام نہیں کریں گے تو کام تھوڑا ہوگا، اور حضرات مزدور سے اس کی استطاعت کے برابر کام لینا چاہیے، اس پر زیادہ بوجھ نہیں ڈالنا،
اس پر زیادہ بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے، اس کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آنا چاہیے، اس کی غلطیوں پر درگزر کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ غلام کو دن میں کتنی مرتبہ معاف کیا جاتا ہے؟ آپ سے سوال پوچھا گیا کہ نوکر جو ملازم یا غلام ہے اس کو کتنی مرتبہ معاف کر دیا جائے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ دن میں 70 مرتبہ بھی غلط کام کرے تو 70 مرتبہ سوال، ایک دن میں 70 مرتبہ۔ آزاد ہم تو پہلی دفعہ پتہ نہیں کیسے برداشت کرتے ہیں، تو دوسری دفعہ تو کہتے ہیں ہم دنیا کا دنیا برداشت کریں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70 مرتبہ، اور فرمایا اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی اجرت ادا کرنا، اور اس کی مزدوری کو مکمل اور اسی وقت ادا کیا جائے۔ اور بعض لوگ جو کسی مزدور کو اس کی اجرت پوری دیتے ہیں تو اس پر احسان جتاتے ہیں، تو تیری اس کی اجرت پوری تو احسان کیتا ہے، کام کروایا اس نے اپنا وقت دیا ہے، اس نے اپنی توانائی خرچ کی ہے، اس نے سارا کچھ کیا ہے، اتنا کچھ کیا ہے تو اس نے مشقت اٹھائی ہے تمہارے لیے، اور تمہارے کہنے میں اٹھائی ہے، اور جو تم نے اس کے ساتھ طے کیا ہے اس کے مطابق اس نے کام کیے، اور اس کے مطابق اس کو اجرت دو۔ حضرات اس کے ساتھ اس کو زیادہ دے کر بھی احسان جتلانا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ لوگ اس کی اصل حق، اس کا اصل اجرت دے کے اس پر احسان جتلاتے ہیں، جبکہ یہ روش بالکل ٹھیک نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْأَوَّلِينَ۔ لوگوں کو ان کے حق کی چیزیں کمی سے نہ دو اور بے باکی سے زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ مطلب کیا ہے کہ مزدور سے اجرت کرا، اس سے کام کروا لیا، مزدوری کروا لی، بعد میں کہتے کہ جا جو ہوتا ہے کر لا، نہیں آگی مزدوری بھی ساڑھے تو جا جو ہوتا کر لا۔ تو یہ کیا ہے؟ فساد ہے، وہ مزدور ہے، اس کے بعد ہوتا کیا کمانے کے لیے؟ جو مزدور بنتا ہے، غریب بنتا ہے، اس کے بعد ہے کیا گمانے کے لیے؟ گمانے کے لیے کہ اس سے کھو جائے گا یہ، اور تو تیرے پاس جو سارا کچھ، وہ بندے چال آ کے تیری پھینٹی لگا دے، کیا کر لے گا؟ کیا دیتا کیا کرے گا؟ پھر عدالتوں کے یہ تھانے کچہریوں کے چکر لگائے گا، تو دے اس کی اجرت پر کام ختم کر۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح البخاری کی حدیث ہے، ثلاثۃ انا خصمهم یوم القیامہ، فرمایا 3 لوگ ایسے ہوں گے میں قیامت کے دن ان کے ساتھ لڑائی کروں گا، میں ان کے ساتھ جھگڑا کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسول رحمت کا لقب آیا ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ جو اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی اس طرح سلوک سے پیش آئیں، وہ کہے کہ قیامت کے دن میں 3 لوگوں کے ساتھ جھگڑا کروں۔ وہ 3 لوگ کون سے ہیں؟ فرمائے ایک وہ شخص جس نے میرے نام اور میری قسم کے ذریعہ سے کوئی عہد لیا اور پھر اس کو توڑ ڈالا، اور دوسرا وہ شخص جس نے ایک آزاد شخص کو فروخت کر دیا اور اس کی رقم کھا لی، اور تیسرا وہ شخص جس نے کسی مزدور کو مزدوری پر لگایا لیکن اس کو اس کی مزدوری نہ دی۔ فرمایا وہ ان 3 لوگوں کے ساتھ جھگڑا کرا۔ تو پھر دیکھ لیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں پر شفاعت اور سفارش لینی ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں پر لڑائی مول لینی ہے؟ اور جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لڑائی مول لے لی تو سمجھ لیں اس کی پھر نجات ہے یا نہیں ہے، فیصلہ آپ نے خود کرنا۔ حضرات مزدوروں کو مزدوری دینے سے مشکلات میں آسانی ہوتی ہے، مزدوروں کو مزدوری دینے سے مشکلات میں کیا ہوتا ہے؟ آسانی ہوتی ہے۔ تو اس لیے مزدور جتنے بھی ہوں، ملازم جتنے بھی ہوں، ان کی بنتی اجرت خوشی سے دل کھول کر دے کہ یہ تیری ہے، یہ تیری ہے، بھئی اتنے بنتے اتنے بنتے، خوش ہے خوش۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ مشکلات میں آسانی ہوتی ہے۔ تو حضرات آپ حضرات نے وہ ایک واقعہ سنا ہوگا بنی اسرائیل کا، صحیح بخاری کے اندر یہ واقعہ ہے کہ جب 3 دوست کہیں گئے سفر میں رکے تو ایک غار میں انہوں نے قیام کیا، تو کوئی مسئلہ بنا، کوئی طوطا گرا تو غار کے آگے جو ہے وہ ایک پتھر آ کر رک گیا، وہ غار میں قید ہو گئے۔ تمام حضرات نے واقعہ سنا ہوگا۔ اب تینوں نے اپنی اپنی نیکی بتائی۔ اب میرے خیال میں ایک نیکی تو سب کو یاد ہوگی، تینوں میں سے ایک نیکی سب کو یاد ہوگی، باقی 2 نہیں یاد ہوگی۔ اور وہ کون سی ہے میں پہلے سنا دیتا ہوں، آپ سوچ رہے ہوں گے کون سی ہوگی، بارہ مجھے امید ہے کہ وہ لازمی یاد ہوگی کہ ایک شخص نے کہا تھا کہ میں اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتا، میں جب بھی آتا گھر میں کچھ لاتا پہلے والدین کو کھلاتا، پھر بیوی بچوں کو کھلاتا۔ کہتے ایک میں رات آیا
ایک رات میں آیا، میرے والدین سو چکے تھے، تو میں ان کے انتظار میں بیٹھا رہا، میں نے میرے بیوی بچوں کو نہیں کھلایا یا پلایا، جو بھی میں نے ان کو نہیں کھلایا پلایا، جہاں تک کہ جب صبح خود ہی میرے والدین اٹھے، ان کی نیند ختم پوری ہوئی تو اٹھے، تو میں نے کیا کیا، پھر ان کو پہلے کھلایا پلایا، پھر بچوں کو کھلایا کہ یا اللہ اگر میرا یہ کام تجھے پسند ہے تو اس پتھر کو ہٹا۔ تو پتھر جو تھا وہ تینوں کی جو انہوں نے نیکیاں بتائیں ان سے تھوڑا تھوڑا سرکا، اور تینوں کی نیکیوں سے پھر ان کو پورا راستہ ملا۔ ایسے ہی سنا ہوا ہے نا ہم نے، بخاری شریف کا واقعہ میں موجود ہے اور بنی اسرائیل کا واقعہ ہے۔ حضرات یہاں پر کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ تینوں میں سے کسی نے نہیں کہا کہ یا اللہ میں نے اتنے روزے رکھے، یا اللہ میں نے اتنے حج کیے، کسی حج کے صدقے پورے کر، کسی نے یہ کہا یا اللہ میں نے اتنی تہجدیں پڑھی، یا تینوں میں کیا تھا؟ حسن سلوک تھا انسانیت کے ساتھ۔ ایک میں والدین خدا کے بعد اللہ کے ساتھ شرک کے بعد سب سے برا گناہ ہے والدین کی نافرمانی، ایسے ہی سنا ہوگا، ایسے ہی ہے نا، سنا ہوگا۔ تو ان میں سے ایک تو والدین، یہ بھی کیا انسان ہے، حسن سلوک ہے، اور دوسرا کیا تھا؟ دوسرا یہ تھا کہ ایک شخص کہتا ہے کہ یا اللہ میری چچا کی بیٹی تھی، بڑی خوبصورت تھی، میرا دل اس پہ آ گیا، میں فدا ہو گیا، میں نے اسے گناہ کی دعوت دی، اس نے کہا مجھے اتنی رقم دو گے، غالباً 100 شریفیوں کو اس نے کہا رقم دو گے تو میرے جسم پر تمہارے اختیار ہو۔ اس نے کہا میں نے یا اللہ میں نے محنت کی، میں نے محنتیں کی، کوششیں کی، پیسہ جوڑا، جو بھی کیا، میں نے اس کی مطلوبہ رقم لا کے پھر اس کے ہاتھ میں رکھ دی، یہ لو جو تم نے کہا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، تم نے حق کہا۔ جب میں اس کے ساتھ خلوت اختیار کرنے لگا، گناہ کرنے لگا، تو اس نے کہا اللہ سے ڈر، اللہ سے ڈر، اس محل کو بغیر حق کے نہ توڑ۔ کہا یا اللہ اس نے یہ بات کرنی تھی، میں ڈر گیا، مجھ پر تیرا فیصلہ ہو گیا، اللہ تو جانتا ہے میں نے اس کی منہ مانگی قیمت دینے کے باوجود گناہ نہیں کیا تو تیری رضا کے لیے کیا، تیرے خوف کے لیے کیا، یا اللہ تو جانتا ہے۔ پتھر پھسلتا گیا، مطلب اب ترتیب میں نے آگے پیچھے کر دی ہے صرف سمجھانے کی خاطر کہ جو بات پہلے آپ کو پتا تھی وہ پہلے بتا، اور جو بات حدیث میں پہلے آئی ہے وہ آخر میں بتا۔ کوئی ایک شخص نے کہا اللہ اے اللہ، ایک نے کیا پہلے نے کہا تھا کہ یا اللہ میں نے نا ایک بندے کو مزدور رکھا، اس کے ساتھ کچھ چاول، تو تقریباً 3 سال تقریباً کرسا بیٹھے ہیں، اگر میں کوئی صاحب تقریباً پونے کا 8 کلو کے قریب بنتا ہے یہ، بہرحال جتنا بھی کچھ 7-8 کلو چاولوں کے عوض میں اس کے ساتھ میں نے تو مزدوری طے کر دی۔ اس کے ساتھ مزدوری طے ہو گئی، وہ کام کرنے لگا، کام کرتا گیا، اس نے کام کر دیا، یہ پورا ہوا یا نہیں ہوا حدیث میں اس کی صراحت نہیں ہے، بہرحال وہ کسی بات پہ ناراض ہوا، وہ چھوڑ کر چلا گیا، اپنی اجرت نہ لے کر دیا۔ آپ حضرات آج کل کے معاشرے میں آج کے ماحول کے مطابق بات جلدی سمجھ ہوں گے کہ بعد بندہ کام کرتا ہے، شام کو اس کے ذہن کے خلاف بات ہو جاتا ہے، جا رکھا اپنی مزدوری میں اللہ میں چلا جایا، دیکھے ہمیں تو میرے کو بڑا چھوڑ کے چلا گیا کسی وجہ سے۔ کہا میں نے اب سوچا میں اس کا کیا کروں، کہا میں نے جو اس کے حصے کے چاول تھے نا میں نے ان کو زمین میں گرا دیا، مطلب کاشت کہا اس سے فصل ہو گئی، چاول فصل ہو گئے، میں نے ان چاولوں کے اس کے جو چاول ہوئے اس سے جو فصل بنی وہ چاول کاٹے، چاول بھیجے، میں نے ان سے کئی بیل اور گائے خرید لی، میرے پاس ٹھیک ٹھاک بن گیا، اور کافی وقت گزر گیا، وہ بڑے عرصے کے بعد میرے پاس آیا، کہتا یار میری اجرت کاٹ میں ہو گیا، میں مجھ سے چلا گیا اور میرے چاول کاٹ، میری اجرت نکال جو دینا طرح میری بتی ہے وہ سب سے چلا گیا تھا، اب مجھے ضرورت ہے، بہرحال وقت گزر جاتا ہے تو لڑائی بندے کی جو بندہ بھول جاتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ یا اللہ میں نے چونکہ اس کی اجرت والے چاولوں کے ساتھ میں نے وہ سارا کام کیا تھا تو مجھے تیری رضا کے لیے میں نے اسے کہا کہ یہ بیل بھی تمہارے، یہ گائے بھی تمہاری، یہ سارا مال تمہارا۔ اس نے کہا بھائی میری اجرت ہے، میں نہ مجاؤں، میری اجرت مجھے دے۔ اس نے کہا نہیں، جو تو چاول چھوڑ گیا تھا، اجرت چھوڑ گیا تھا، میں نے اس کو کاشت کیا، کاشت کرتا رہا، اس سے میں نے بات کی گائے اور بیل خریدی ہیں، یہ تیرے ہی ہیں، تیرے ان چاولوں کے، تو لے جا۔ اللہ وہ بندہ گائے بیل لے کر چلا گیا، تو جانتا ہے کہ میں نے تیرے خوف کے تیری رضا کے لیے نیکی کی تھی کسی انسان کے ساتھ، اگر تو اس کو نیکی سمجھتا ہے تو یا اللہ ہمیں رستہ نکال۔ تو اللہ تعالیٰ نے تینوں کی جب نیکیاں انہوں نے اللہ کے سامنے پیش کی، ان میں ایک نیکی ہے تو اس میں کیا تھا کہ مزدور کی اجرت۔ تو آج کل اس کا مقصد کیا ہوا، اگر کوئی ملازم آپ کے پاس کام کرتا ہے
اس کی 10-12 ہزار تنخواہ بنتی ہے، اس کو 2.5 دن کوئی مسئلہ بن گیا، وہ چلا گیا تو کوئی جان چکی یار بھی نہ پورا ہونا، وہ 5-7 سال کے بعد واپس آئے تو اس حدیث کے مطابق پھر اس کا حق کیا بنتا ہے؟ تو اس کا جو 10,000 ہے وہ ظاہری بات آپ کے پاس رہا، آپ نے اس کا کوئی مال ڈالا، یہ کیا، آپ کو پتہ ہے سارا کہ کتنے مال سے کتنا، کتنے پیسے سے کتنا نفع ہوتا ہے، اور کسی کا دل ماننے کا نہیں مانتا، لیکن ہم چاہتے کیا ہے، ہم پر اللہ کی طرف سے جناب و رحمتوں کی بارش برستی رہے، آسمان سے سونے کی ٹکیاں برستی رہے، ہم جہاں پر پاؤں رکھے، جہاں پر ہم پاؤں رکھے برکتوں کا نزول ہو جائے، ہم دکان کھولے تو کہا جناب ایک دوسرے کو دھکے مار کے اندر ہیں، بھائی پہلے مینوں دے، بھائی پہلے مینوں دے، ہم گھر میں جائیں تو رون کے ہوں، چاہتے ہم یہ ہیں، لیکن کسی کا حق دینے کی باری آ جائے تو ہمارے لفظوں میں ہمیں موت پڑتی ہے۔ تو بہرحال حضرات یہ تو ہیں بہت زیادہ اعلیٰ تقویٰ اور اعلیٰ توکل اور اعلیٰ خوف الہی کے راستے، ہم کم از کم جو اس کا بنتا ہے ہم اس کو وہی دے دینا، یہی بڑی بات ہے۔ وہ جا پائی ہو تو تم کیسی لے جا، تم نہیں لے کے جاؤ، گئے بس وہی مسیطیں بات ہے، آخر کیا کہ کوئی مسیطیں باتیں تیرے اللہ تیرے ثواب دے گا۔ تو بھائی اس وقت اس کو ٹھیک ہے ثواب کی ہر بندے کو ضرورت ہوتی ہے، لیکن اگر آیا ہے تو اس کو اس کا حق۔ تو بہرحال حضرات یہ ساری سادہ الفاظ میں گفتگو آپ حضرات کے سامنے رکھنے کا مقصد یہی ہے کہ کسی کا حق نہ مارے، کسی کا حق نہ مارے۔ جو شخص یہ سب سوچتا ہے کہ میں کوئی نیکی کا کام کروں، میں کوئی بھی کام کروں، اللہ مجھے اس سے بڑھ کر اس کا اجر دے، تو پھر اگر کوئی میرا کام کرتا ہے تو پھر مجھے بھی چاہیے کہ میں اس کا اجر دوں، کیونکہ اجر سے مراد میں اس کا بدلہ دوں، جو بھی اس کی اجرت بنتی ہے اس کو ادا کروں۔ حضرات جو شخص، یہ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جو شخص کسی انسان کا شکریہ ادا نہیں کرتا نا، وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا۔ من لم یشکر الناس لا یشکر اللہ، اس طرح کے کوئی الفاظ ہیں حضرات سمجھ کے ہوں گے کہ جو انسانوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکریہ بھی ادا نہیں کرتا۔ تو انسانوں کا شکریہ ان کے کام کے حوالہ سے ہوتا ہے کہ اگر اس نے آپ کا کوئی کام کیا، اس کی اجرت بنتی ہے تو اس کو اس کی اجرت دے، تو یہی اس کا شکریہ ہے۔ آپ کہو بھائی تیری بڑی مہربانی، کیا بات ہے، بہت خوش ہویا، ساڑا دل خوش ہویا، کیا بات ہے، جب بھی بالوں اٹھ کے وہ باواں کٹو، وہ نام موٹے کٹو، جو مرضی آپ کر لو، لیکن جب تک اس کو اس کے کیے کے پیسے اس کی اجرت نہیں دو گے، اس کو خوشی نہیں ہوگی، نہ اس کا شکریہ ادا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی سب کو حق بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔